میرے انتہائی قابل احترام قائد میاں محمد نواز شریف اور آج کے اس عظیم الشان جلسے کے میزبان جناب خواجہ محمد آصف صاحب، مریم نواز شریف صاحبہ اور یہاں پر موجود مسلم لیگ نون کے محترم کینڈیڈیٹس اور سیالکوٹ کے میرے سیالکوٹ کے میرے عظیم بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، میری بہنوں، السلام علیکم۔ آج یہاں پر آپ سیالکوٹیوں نے جو ایک تاریخ ساز جلسے کا یہاں پر رنگ باندھا ہے، آپ نے میاں محمد نواز شریف اور میری تھکن دور کر دی ہے۔ سیالکوٹیوں، آج یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ 8 فروری کا سورج مسلم لیگ نون کا سورج ہوگا، پاکستان کی فتح کا سورج ہوگا، اور نواز شریف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چوتھی بار وزیر اعظم کا سورج طلوع ہوگا انشاءاللہ۔ یہ عظیم شہر ہے سیالکوٹ، پاکستان کا مائع ناز شہر ہے، جو کہ یہاں کے کاروباری حضرات اربوں ڈالر پاکستان کو کما کر دیتے ہیں۔ یہ ایک پاکستان کا کماؤ شہر ہے۔ میں آپ کی محنت، آپ کی جدت اور عظمت کو سلام کرتا ہوں سیالکوٹیوں۔ ہمارے کچھ سیاسی مخالفین یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون باہر نکل کے جلسے نہیں کر رہی، نواز شریف باہر نکل کے جلسے نہیں کر رہا، تو کیا آج سیالکوٹ میں ہم کسی کمرے میں جلسہ کر رہے ہیں؟ میرے بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، میری بہنوں، آج پورا پاکستان دیکھ رہا ہے یہ عظیم و شان جلسہ، اور یہ جلسہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ 8 فروری کو سیاسی مخالفین کا جلوس نکل جائے گا۔ ایک سیاسی مہربان ہے، وہ آج کل جلسوں میں کبھی کوئی مزدور کارڈ نکال کے دکھاتے ہیں، کوئی کسان کارڈ نکال کر دکھاتے ہیں، کوئی فلاں کارڈ نکال کر دکھاتے ہیں۔ غور سے دیکھیں تو لگتا ہے کہ یہ کوئی فٹ بال میچ کے ریفری ہیں۔ میرے سیالکوٹ کے بھائیوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، کچھ بھی ہو، انشاءاللہ یہ عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر 8 فروری کو یلو کارڈ دکھا کے ان کو میدان سے باہر کر دے گا، اور نواز شریف اور مسلم لیگ نون انشاءاللہ پھر دوبارہ وہی ترقی اور خوشحالی کا سفر کا آغاز کرے گی، جس کا
2017 میں نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ کر اس ترقی اور خوشحالی کے سفر کو ختم کر دیا گیا تھا۔ یاد کرو میرے سیالکوٹ کے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں اور بہنوں کہ نواز شریف نے 2013 سے لے کر اور 2017 تک پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں انقلاب نہیں لے کر آیا تھا۔ اس بات کا جواب دو مجھے۔ 1990 اور 93 میں جب میاں نواز شریف پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنے آپ کے ووٹوں اور آپ کی دعاؤں سے، تو پہلی بار پاکستان کی معیشت دنیا کی معیشت کے ساتھ ساتھ ترقی کرنے لگی۔ اور پھر آپ نے نواز شریف کا دوسرا دور بھی دیکھا 1997 اور 99 کا، جب پھر ترقی اور خوشحالی کا سفر بڑی تیزی سے طے ہونے لگا۔ اور پھر ہندوستان نے جب 5 ایٹمی دھماکے کیے، نواز شریف نے اللہ پر سہارا کر کے 6 ایٹمی دھماکے کر کے ہندوستان کے دانت کھٹے کر دیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کے صدر، او بھائی ادھر ایک سائیڈ پہ ہو جا، بھائی ذرا ادھر، مولوی صاحب تم ذرا پیچھے ہو جاؤ، اور ساڑی پہنا دیکھ لی، پہنا ساڑی، مولوی جی ذرا پیچھے ہو جاؤ، مولوی جی ذرا پیچھے ہو جاؤ، تھوڑی مہربانی۔ تو میں آپ سے یہ، او یہ آرام کو میاں، او بھائی تکے نہ مار بھائی، او مچھا نے سرکار ذرا پیچھے ہو جاؤ مہربانی۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ امریکی صدر نے 5 ارب ڈالر کی ترغیب دی کہ میاں نواز شریف 5 ارب ڈالر ہم آپ کو ترقی کے لیے دیں گے، ایٹمی دھماکہ نہ کریں۔ میاں محمد نواز شریف، میں اس بات کا گواہ ہوں، انہوں نے کہا کہ جناب صدر میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، لیکن آج میری قوم مجھ سے اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ کچھ ہو جائے، ہندوستان کے دانت کھٹے کرنے اور ایٹمی دھماکہ کرنا ہے پاکستان نے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ کو یاد ہے کہ نواز شریف کا وہی دور تھا جب سیالکوٹ سمیت پورے پنجاب میں اور پاکستان میں لاکھوں لیپ ٹاپس ہمارے ذہین بچوں اور بچیوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے ان کو دیے گئے۔ نواز شریف نے لاکھوں بچوں اور بچیوں کو تعلیم کے حصول کے لیے 20 ارب روپے کے تعلیمی وظائف دیے گئے۔ لاکھوں بچوں اور بچیوں کو وزیر اعظم روزگار سکیم کے ذریعے ان کو باوقار روزگار ملا۔ آج پاکستان کا نوجوان نواز شریف کی طرف دیکھ رہا ہے۔ آج پاکستان قوم کی بیٹیاں نواز شریف کی طرف دیکھ رہی ہیں کہ یہ کروڑوں بچے اور بچیاں، ان کی تعلیم، ان کے روزگار کے لیے اب نواز شریف کیا پروگرام لے کے آتا ہے۔ کل میاں نواز شریف نے مسلم لیگ نون کا منشور، اس کا اعلان کیا۔ اس کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ ہم اپنے کروڑوں نوجوان بچوں اور بچیوں کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپ دیں گے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی تعلیم دیں گے، سکل ڈیولپمنٹ دیں گے، ووکیشنل ٹریننگ دیں گے۔ اور سیالکوٹ کے میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، نوٹ کر لو کہ اگر اللہ تعالیٰ نے نواز شریف کو دوبارہ وزیر اعظم بنایا تو میں ان کی اجازت سے یہاں پر آپ کو آئی ٹی یونیورسٹی عرفہ ٹاور کی طرف
اس لیے پکیاں سڑکاں تے سوکھے پینڈے، پکیاں سڑکاں تے سوکھے پینڈے. پچھلی حکومت آئی تو انہوں نے پینڈے کھوٹے کر دیتے. نواز شریف انشاءاللہ آئے گا تو دوبارہ سوکھے ہو جائیں گے اللہ دے فضل و کرم نال. میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، نوجوانوں کے لیے انشاءاللہ آپ کے ہاتھ میں جدید ہنر ہوگا، جدید تعلیم ہوگی، جدید علوم ہوں گے، اور دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ ملک کے نوجوان سے یہ قوم کی بیٹیاں اور بیٹے بھرپور ان کا مقابلہ کریں گے، اور پاکستان کو آپ اپنی محنت سے عظیم بنائیں گے. مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس لیے آج وقت کا تقاضا ہے کہ 8 فروری کو آپ نے، مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ تیر اور شیر میں کیا فرق ہے، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ تیر کے اوپر ایک نقطہ اور لگا دے شیر بن جائے گا. تیر کے اوپر ایک نقطہ اور لگا دو شیر بن جائے گا. جب شیر بنے گا تو 8 فروری کو ٹھپا لگا کر شیر پھر انشاءاللہ دھاڑے گا، دشمنوں کو بھگائے گا، اور پاکستان کے اندر خوشحالی اور ترقی کا دور دوبارہ شروع ہوگا. اور یہ وعدہ نواز شریف کا آپ کے ساتھ ہے کہ اگر آپ نے اس کو دوبارہ مینڈیٹ دیا تو وہ خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر آپ کی خدمت کے لیے دن رات محنت کرے گا. باقی اس مالک نے اس میں فضل ڈالنا ہے، اور نیت نیک ہو، محنت کرے، خلوص ہو، سیالکوٹی ہو، آپ جانتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے. میں یہاں پر کسی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. میاں نواز شریف نے تقریر کرنی ہے، مگر آپ کو صرف ایک واقعہ یاد دلانا چاہتا ہوں. ایک تو یہ میاں نواز شریف کے کلاس فیلو ہیں. گورنمنٹ کالج میں میاں نواز شریف کے کلاس فیلو ہیں. مجھ سے 5-7 سال کلاس میں آگے تھے شاید. بہرحال یہ نواز شریف کے وہ ساتھی ہے جس نے برے اور بدتر حالات میں ہمیشہ نواز شریف کا جھنڈا اٹھا کے رکھا. میں خواجہ آصف کو سلام پیش کرتا ہوں اس کو. میرے بزرگوں، آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اب 8 تاریخ کو ہیر پھیر کو آپ نے دفنانا ہے اور شیر پر مہر لگانی ہے اور پاکستان کو عظیم بنانا ہے. اور اس شیر کے اوپر بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. اے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. پاکستان، نواز شریف. سیالکوٹ کے شہینوں، جس شخصیت کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں، دنیا ان کو پاکستان کی معاشی ترقی کا انتہائی نشان سے جانتی ہے. دنیا ان کو پاکستان کے چوتھے وزیر اعظم کی حیثیت سے جانتی ہے. لیکن سیالکوٹ والے ان کو معمار پاکستان کے نام سے جانتے ہیں، ان کو وفاق استارہ کے نام سے جانتے ہیں. میری مراد 25